ناظرین اکرام السلام علیکم. ہماری خاص پیشکش راہ نجات میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے. میں ہوں اطہر سعید، آپ کا میزبان، آپ کے ساتھ اس پورے 1 گھنٹے کے سفر میں. اور ناظرین، آپ کے تمام تر سوالات کے جواب دینے کے لیے اور ہمارے آج کے بے حد خاص موضوع پر ہمارے ساتھ تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے، ہماری رہنمائی فرمانے کے لیے ہمارے ساتھ مولانا محمود احمد قاسمی صاحب موجود ہیں. سب سے پہلے استقبال مولانا محمود احمد قاسمی صاحب کا اسٹوڈیو میں تشریف آوری کا. اور ناظرین، ہماری دوسری خاص مہمان ہیں محترمہ ثنا سید صاحبہ، جو کہ مرقبت پیش کریں گی. ان کا بھی اسٹوڈیو میں ہم پرتپاق خیر مقدم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں ثنا سید صاحبہ کو. ناظرین، عاشورہ پر ہماری خاص پیشکش آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، جس میں آج ہم بہت خاص موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں، یعنی شہادت کربلا کے پس منظر. اس موضوع پر گفتگو کریں گے اور اس کے پیچھے کیا اسباب و عوامل تھے جس کی وجہ سے اتنا دردناک، اتنا اندوہناک واقعات درپیش آیا. ناظرین، 1400 برس کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اس کے درد و کرب سے آج بھی ملت اسلامیہ جو ہے ابھر نہیں پائی ہے. آج بھی اس کی یادیں تازہ ہیں. ظالموں کے ظلم و ستم اور مظلوموں کی فریاد آج بھی ہر مومن کے دل میں گونج رہی ہے. ہر مومن کا دل درد سے کراہ رہا ہے. بہرحال اس سلسلے میں بہت ہی تفصیلی گفتگو ہوگی مولانا محمود احمد قاسمی صاحب کے ساتھ. آئیے آغاز کر دیں ناظرین محترمہ ثنا سید صاحبہ کی آواز میں، ان کی پرسوز آواز میں منقبت کے ساتھ. ثنا صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلطان سلاطین حسین بن علی وہ شیر جری شیر جری شیر جری ہے سلطان سلاطین. اسلام کے گلشن کی طرف دیکھنے والی، اسلام کے گلشن طرف دیکھنے والی، جو آئی بلا صدقے شبیر ٹلی ہے، جو بلا صدقے شبیر ٹلی ہے، سلطان سلاطین. عباس و قاسم کہ ہو اکبر و اصغر، عباس و قاسم ہو کہ ہو اکبر و اصغر، ہے تیرے ولی ابن ولی ابن ولی ہے تیرے ولی ابن ولی ابن ولی ہے، سلطان
سلاطین، اس طرف مدینہ ہے تو اس سمت ہے کربل، اس طرف مدینہ ہے تو اس سمت ہے کربل، جنت ہے مدینہ تو یہ جنت کی گلی ہے، جنت ہے مدینہ تو یہ جنت کی گلی ہے، سلطان سلاطین حسین ابن علی ہے، وہ شیر جری شیر جری شیر جری ہے، سلطان سلاطین۔ سبحان اللہ، پرسوز آواز، بہترین انداز، اور آپ کی آواز، انداز اور الفاظ نے دل کو جذبات و احساسات سے بھر دیا ہے، اور ایک انوکھی کیفیت دلوں میں اس وقت طاری ہو گئی ہے جس کو بیان کرنا شاید الفاظ قاصر ہوں اس میں۔ بہرحال بہت شکریہ ثنا سید صاحبہ اسٹوڈیو میں تشریف آوری کا اور مرقبت پیش کرنے کے لیے۔ ناظرین کو ہم یاد دلانا چاہتے ہیں کہ آج سے ہم دعاؤں کا اہتمام کریں گے، مخصوص دعاؤں کا اہتمام کریں گے، پروگرام کے آخر میں خاص دعاؤں کا اہتمام کریں گے، لیکن آئیے آغاز کریں اپنی گفتگو کا مولانا محمود احمد قاسمی صاحب کا، جو ہمارا آج کا موضوع ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ مولانا محمود قاسمی صاحب، آج چونکہ عاشورہ کا پہلا روزہ ہے مولانا صاحب، اس سے اپنی بات کا ہم آغاز کرتے ہیں، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت بیان فرماتے ہیں، اور جن لوگوں نے اگر کسی وجہ سے آج روزہ رکھنے میں کہیں کوتاہی ہو گئی ہے تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، قال عليه الصلاة والسلام لو أوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل۔ اسلامی تقویم کا یہ پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام اور اس کے خاص ایام یہ چل رہے ہیں۔ بے شک بے شک نبی علیہ السلام نے یوم عاشورہ کو 10ویں محرم الحرام کو روزہ رکھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ جی، صحابی رسول ہیں میمون ابن مہران، ان کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص عاشورہ کے دن روزہ رکھتا ہے تو اس کو 10,000 شہیدوں کا، 10,000 حاجیوں کا اس کو ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بھی دیگر مواقع پر اس کے فضائل بیان فرمائے۔ جی جی جی، اور یہ روزہ یہودیوں پر اللہ رب العزت نے فرض کیا تھا، کفار مکہ بھی اس کے نقل فرما کر جی روزہ رکھتے تھے، اور اللہ کے رسول نے بھی مکے میں یوم عاشورہ کو روزہ رکھا ہے۔ جب آپ علیہ السلام مدینہ گئے ہیں تو وہاں جا کر یہودیوں سے معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ آج کے دن اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ فرعونیوں سے ہمیں نجات ملی تھی جی، اور موسیٰ علیہ السلام کو فتح ہوئی تھی، اس خوشی میں ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ جتنا تمہارا حق ہے اس سے کہیں زیادہ حق ہمارا ہے موسیٰ علیہ السلام سے، تو ہم لوگ کیوں نہ روزہ رکھیں۔ لیکن آپ نے ان لوگوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے اپنی امت کو ارشاد فرمایا ہے کہ یوم عاشورہ کے ساتھ میں ایک روزہ اور رکھ لیا جائے، 9 کے ساتھ میں 10ویں کے ساتھ میں 9 کو ملا لیا جائے،
اگر کسی عذر کی وجہ سے کوئی شخص نویں تاریخ میں روزہ نہیں رکھ سکا ہے تو اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ 10ویں کے ساتھ میں 11ویں کو ملا لے، لیکن 2 روزوں کا اہتمام ضروری ہے، 2 روزوں کا اہتمام رکھے۔ ایک تو اللہ کے رسول نے سنت قرار دیا ہے، اور دوسرے اس معنی کر کے یہودیوں سے مخالفت ہو جائے تو اس پیش نظر بھی ایک روزہ اور رکھا جائے۔ جی، اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، لیکن کل بھی ایک سوال آیا تھا اس تعلق سے مولانا صاحب، تو وضاحت کے لیے ایک مرتبہ پھر آپ کا رخ کرتا ہوں کہ اس روزے کی نیت کے تعلق سے لوگوں نے سوال کیا تھا، تو بہت مختصر بھی اس کا بھی بیان فرماتے ہیں۔ نویت بصوم غد من صوم عاشورہ، کہ ہم صوم عاشورہ کا کی نیت کرتے ہیں، یا ماہ محرم الحرام کی 9ویں تاریخ کا 10ویں تاریخ کے روزے کی نیت کرتے ہیں، اس طرح سے نیت کیا جائے۔ اس کو اپنی زبان میں بھی اگر دل میں سوچ لیا جائے اس نیت کو، تب نیت دل کے ارادے کی کیفیت کا نام ہے۔ بے شک بے شک، اگر کوئی شخص دل میں ہی نیت کر لیتا ہے، زبان سے اس کا اظہار نہیں کرتا ہے، تب بھی یہ کافی و شافی ہو جائے گا۔ زبان سے اس کا اظہار کر لیا جائے تو اور بہتر ہے۔ بہت شکریہ، اور اب اپنے موضوع کی طرف ہم رخ کرتے ہیں۔ آج کا موضوع بہت اہم ہے مولانا محمود احمد قاسمی صاحب۔ ناظرین کو ایک بات بتا دیں کہ اب ہمارے ایک اور خاص مہمان مولانا مفتی سعد مشتاق صاحب ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے ان کا ہم استقبال کریں گے اسٹوڈیو میں تشریف آوری کا۔ بہت بہت شکریہ مفتی سعد مشتاق صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کا۔ اب میں آپ کی طرف رخ کرتا ہوں مولانا محمود صاحب، اور اس سوال کے ساتھ کرتا ہوں کہ جیسا کہ ہمارا موضوع ہے واقعہ کربلا کے پس منظر کا واقعہ کربلا کے تاریخی پس منظر کیا تھے، تو اس موضوع پر ہم تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑو داستاں کیسے، سبحان اللہ، حالانکہ ہزاروں نغمے وفا کے ان کے لبوں پہ آ کر مچل رہے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ آقائے نامدار تاجدار بطحہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو اس وقت اقوام عالم کی جو حالت تھی بہت ہی ناگفتہ بہ اور بہت ہی بدترین حالت تھی، اور جس قوم میں آپ تشریف لائے تھے وہ عرب بدو جاہل اکھڑ قسم کے لوگ، جن کے درمیان میں جن لوگوں میں کوئی تمیز نہیں، تہذیب نام کی چیز نہیں، کوئی تہذیب نہیں، کوئی علم نہیں ان لوگوں کے اندر، آپ ان لوگوں کے درمیان میں تشریف لائے تھے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اخلاق کریمانہ، اپنی شفقت اور محبت اور اللہ رب العزت کی طرف سے وہ وحی اور وحی الہی جو اللہ تعالیٰ کو دی گئی تھی اور عطا کی گئی تھی، آپ اس کو بروئے کار لاتے ہوئے اس قوم کی اصلاح کی، جس کی اصلاح کرنا ایک بہت مشکل کام تھا، اور آپ نے ان لوگوں کی دلوں کو فتح کیا ہے، ان لوگوں کی دلوں کو جیتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ دلوں کو فتح، ملک کو جیت لینا اور ملکوں کو فتح کر لینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ضروری ہے دلوں کو جیتنا، لیکن دل کا جیت لینا یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ اس مشکل امر کو آقائے نامدار تاجدار بطحہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور ایسے وہ صحابہ جانثار ہوئے آپ پر کہ آپ کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولادیں، اپنے گھر و بار، تمام چیزوں کو قربان کر دینا ان کے لیے آسان ہو گیا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ایسی ان کے دل میں پیوست ہو گئی کہ وہ کسی اعتبار سے نکل نہیں سکتی۔ جی بے شک۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کا ایک ایسا پودا تیار کیا ہے، اور ایک ایسی فصل تیار کی ہے، اور ایک ایسا باغیچہ تیار کیا ہے جس کی خوشبوئیں آج تک محسوس ہو رہی ہیں۔ بے شک بے شک۔ آپ دیکھ لیجئے دور صدیقی کو، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کے بعد تمام صحابہ کرام نے متفقہ طور پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کوئی معمولی شخصیت نہیں، یہ تمام انبیاء کرام کے بعد دنیا میں سب سے افضل ترین شخصیت ہے۔ بے شک بے شک۔ صحابہ کرام نے اتفاق رائے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ اور امیر منتخب کیا، اور یوں بھی کہہ لیجئے کہ اللہ کے رسول نے اپنے حین حیات، اپنی زندگی میں اپنا مسلح سونپ دیا تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور پھر مسلح کا ملنا اور مسلح پہ نماز پڑھنا اور اللہ کے حیات میں نماز پڑھنا، اس بات کا بھی غم ماز تھا کہ آئندہ جو اللہ کے رسول کے بعد مسلمانوں کا امیر ہوگا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اللہ کے رسول کے بعد بھی فتنہ پیدا ہوا تھا، مانعین زکوٰۃ کا فتنہ پیدا ہوا تھا، مسیلمہ کذاب ادھر نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا تھا،
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملے کی نزاکت کو اور فراست کو بروئے کار لاتے ہوئے اور بہت ہی مدبرانہ انداز میں مسیلمہ کذاب کو اس دنیا سے نیست نابود کیا، اس اٹھنے والے فتنے کو بالکل جڑ سے کاٹ دیا۔ اور اسی طریقے سے مانین زکوٰۃ جنہوں نے کہا تھا کہ بھئی زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ دین کے اندر کمی کی جائے اور صدیق اکبر زندہ رہے، گویا کہ صدیق اکبر کے زندہ رہنے کا کوئی مطلب نہیں رہ گیا ہے۔ اگر چاہے کوئی میرا ساتھ دے یا نہ دے، میں ان مانین زکوٰۃ کا مقابلہ کروں گا۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں اگر کوئی ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیا کرتا تھا تو میں وہ زکوٰۃ کے طور پر اس سے وصول کروں گا۔ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جس کو بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مقابلہ کیا تھا، اس فتنے کا سد باب کیا تھا، اور بڑی خوبصورت دور تھا جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کا وصال ہوا، اور آپ کے وصال کے بعد میں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین منتخب ہوئے۔ اور عمر ابن خطاب بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں، اللہ کے رسول نے ان کی فہم و فراست کی بنیاد پر، ان کے تدبر کی بنیاد پر فرمایا ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے، لیکن چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا ہے، اس لیے عمر نبی نہیں ہوں گے، لیکن جو اوصاف نبوت ہونا چاہیے، جو خصوصیات نبوت ہونا چاہیے، وہ عمر ابن خطاب کے اندر موجود ہے۔ اور عمر ابن خطاب کا جو دور ہے جس کو دور فاروقی کہا جاتا ہے، یہ بہت ہی شاندار دور رہا ہے، اور کسی کو مجال نہیں تھی پر مارنے کی، لیکن وہ یہودی اور خارجی جو ہمیشہ سے فتنہ پردازی کے تلاش میں رہا کرتے تھے اور ہمیشہ مذہب اسلام کی دیوار میں شگاف اور درار ڈالنے کی کوشش میں رہا کرتے تھے، ان کو موقع ملا، ان کو موقع ملا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ میں اس بات کو عرض کر چکا ہوں کہ ایک مرتبہ یہودیوں کی میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ کے اندر یہ بات طے پائی کہ جا کر کے مدینے کے احوال کا مطالعہ کیا جائے کہ وہاں کے احوال کیا ہیں۔ ایک شخص گیا اور جا کر کے دیکھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ اس نے آ کر رپورٹ دیا کہ بھائی صدیق اکبر تو بوڑھے ہو چکے، اب تو ان کا دنیا سے چل چلا ہوا ہے آخری وقت۔ لیکن اس شخص نے کہا کہ اگر صدیق اکبر کے بعد میں، ابو بکر کے بعد میں عمر ابن خطاب خلیفہ بن گئے تو پھر کسی کی خیر نہیں ہوگی۔ عمر ابن خطاب کا اتنا رعب تھا، اتنا دبدبہ تھا کہ ہر کوئی ان سے گھبراتا تھا، ڈرتا تھا۔ اور دور فاروقی بہت ہی شاندار دور رہا، یہاں تک کہ ابو لولو مجوسی کے ذریعہ فجر کی نماز میں باضابطہ ان کو شہید کیا گیا، ان پر حملہ کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد میں دور فاروقی کے بعد میں جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ہیں تو وہ بہت ہی پرآشوب دور تھا، اور خارجیوں کو موقع مل گیا متحد ہونے کا، متفق ہونے کا، اور سر جوڑ کر کے بیٹھنے کا، اس لیے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی نرم طبیعت، سادہ طبیعت، بہت ہی حلیم الطبع انسان، متحد ہونے کا موقع مل گیا۔ جنگ و جدال اور ان تمام چیزوں کی طرف سے ان کا رجحان بڑا کم رہتا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ کوئی فتنہ و فساد نہ ہو، کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، اس طرح کا مزاج رکھتے تھے۔ اس طرح کے ماحول میں ان سبائیوں کو اور خارجیوں کو اور فتنہ پردازوں کو بڑا اچھا موقع ملا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف اور مذہب اسلام کے خلاف، بانی اسلام کے خلاف ایک محاذ چھیڑنے کا۔ اور جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے وہ اسی کا پیش خیمہ۔ وہ عثمان غنی جنہوں نے مسجد نبوی کی توسیع کی ہے، اور مدینے میں میٹھا پانی نہیں تھا، پانی خرید کر کے، کنواں خرید کر کے مدینے والوں کے لیے وقف کیا ہے، اور نہ جانے کتنے احسانات ہیں بانی اسلام پر، مسلمانوں پر، صحابہ کرام پر۔ اس شخص کو جمعے میں خطبہ دینے سے منع کر دیا گیا، نماز پڑھانے سے منع کر دیا گیا، یہاں تک کہ ان کو محصور کر دیا گیا کہ آپ اپنے گھر سے نہیں نکل سکتے ہیں۔ بہت اہم گفتگو چل رہی ہے اس وقت مولانا محمود قاسمی صاحب آپ کے ساتھ راہ نجات کے خاص شمارے میں۔ آج کا جو موضوع ہے بہت اہم ہے، شہادت کربلا کے پس منظر پر ہم مولانا محمود احمد قاسمی صاحب سے بات کر رہے ہیں۔ مفتی سعد مشتاق صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ مفتی سعد مشتاق صاحب کی خدمت میں
حاضر ہوں ایک سوال کے ساتھ. مزید رہنمائی کے لیے آپ کے ساتھ ایک بات اور باتنا چاہتا ہوں کہ آج اور کل خاص دعاؤں کا راہ نجات میں اہتمام کیا جائے گا، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہیں نہیں جائیے، لگاتار دیکھتے رہیے راہ نجات ہمارے ساتھ. اب میں مفتی صاحب مشتاق صاحب کی حضور حاضر ہوتا ہوں اس سوال کے ساتھ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر چل رہا ہے، تو ان کی شہادت کے اسباب کیا تھے مولانا سعد مشتاق صاحب؟ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة علی نبی اللہ. دیکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تیسرے خلیفہ ہیں. جی جی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دو صاحبزادی حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی. کاتبان وحی میں بھی حضرت عثمان غنی کا نام آتا. بڑے کارنامے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ مقرر ہوئے جی جی تو بہت اچھا سلسلہ چل رہا تھا. بڑے جود و سخا والے، بڑے نرم مزاج، حلم بردباری والے، ہر طرف بالکل ٹھیک ٹھاک سب چل رہا تھا. لیکن یہاں پر جو بنیادی طور پر جو چیز ہے کہ ایک جو ریولیشن کہیں پر کچھ چلتا ہے، ایک انقلاب آتا ہے، ایک تحریک پیدا ہوتی ہے، تو جو ایک اپوزٹ سائڈ سے جو لوگ ہوتے ہیں تو جب وہ دب جاتے ہیں، کچل جاتے ہیں، تو تھوڑا سا وہ موقع کا انتظار کرتے رہتے ہیں، طاق میں رہتے ہیں. جس وقت وہ دب گئے، لیکن وہ ٹھیک ہے ابھی تو بات کی باتیں ہیں. تو اس کا ایک پس منظر ایک الگ ہے. تو خیر اسی پس منظر میں ایک شخص تھے مروان بن حکم. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہ ان کی منافقت اور ان کا جو طرز عمل تھا وہ کچھ ٹھیک ساتھ نہیں تھا. مطلب آپس میں لڑائی جھگڑے والا مزاج فطرتاً ان میں یہ انتشار تھا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں مدینہ بدر کیا تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس شخص نے اجازت چاہی کہ میں مدینہ حاضر ہو سکتا ہوں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جسے ہمارے حبیب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ بدر کیا ہو، میں اسے آنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں؟ جی جی. چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مدت خلافت تقریباً 2.5 سال رہی، آپ نے آنے کی اجازت نہیں دی، وہ مدینے سے باہر ہی رہا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس شخص نے اجازت چاہی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح کا جواب دیا. جس کو نبی نے اجازت نہیں دی، جس کو ابو بکر نے اجازت نہیں دی، میں کون ہوتا ہوں اس کو اجازت دینے کی؟ وہ بنو امیہ کے خاندان سے وہ تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسند خلافت پہ فروکش ہوئے، جب خلیفہ بنے تو ان سے اجازت چاہی. تو کچھ پس حالات کچھ ایسے تھے جو کچھ خاندانی لوگوں کا ایسا پریشر ہوا ہوگا کہ ان لوگوں کے یہ سوچا کہ اسلام اب مضبوط ہو چکا ہے. جن وجوہات کی بنا پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اور حضرت ابو بکر نے اور حضرت عمر نے منع کیا تھا، اب اسلام مضبوط ہو چکا ہے، ہر طرف امن و امان ہے، تو اب اگر اس کو اپنے ملک آنے کی اجازت دی جائے تو شاید کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہوگی. چنانچہ رحم دل اور ہونے کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اجازت دے دی. وہ شخص ان کے ساتھ رہا، بلکہ ان کے کابینہ میں سمجھیے شامل رہے. تو اسی بیچ میں اس نے ایک عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گورنر تھے مصر کے، ان کو ایک خط لکھا گیا. جو خط وہ یہ ہے کہ اس میں اس طرح کا تھا، یہ جو قافلہ جا رہا ہے یہ فتنہ پرور ہے، اس کو وہاں سر قلم کر دیا جائے. لیکن بیچ میں لوگوں نے اس خط کو پڑھ لیا. تو خیر وہ قافلہ وہاں جا نہیں سکا، واپس آ سکا. تو یہ اصل بنیادی وجہ رہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے سلسلے میں کہ لوگوں نے آ کر کے جب یہ بات کھلی اور یہ بات عام ہوئی تو لوگوں نے یہ کہا کہ اے حضرت عثمان غنی، انہوں نے کہا کہ ہرگز میں نے یہ خط نہیں لکھا ہے، نہ یہ میری تحریر ہے. چنانچہ صحابہ کرام کو بھی اس بات کا یقین ہوا کہ حضرت عثمان غنی کی نیتوں پہ کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا. جس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 2 بیٹیاں جن کے نکاح میں دی ہوں، ان پہ کیا شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی قربانیاں تھیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیتوں پہ شک نہیں ہوا. لیکن لوگوں نے یہ درخواست کی کہ آپ انہیں ہمارے حوالے کیجئے، یا تو انہیں قتل کیجئے، ہمارے حوالے کیجئے. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کو دیکھ کر کے کہ اگر ہم نے ان کو ان کے حوالے کر دیا تو یہ جو ایک پہلے جو قبائلی عصبیت تھی یا خاندانی جو عداوتیں تھیں وہ پھر پروان چڑھ جائیں گی اور اسلام وہ بات ہو جائیں گی. تو آپ نے ان سے خاموشی اختیار کی اور ان کے حوالے نہیں کیا. یہ بنیاد بنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
شہادت کی، چنانچہ لوگوں نے محاصرہ کیا. جی جی. محاصرہ کرنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے بھی تھے. جی جی. ایسا نہیں کہ کوئی معمولی انسان بھی تھے. غرض یہ کہ جب ان کا محاصرہ ہو گیا تو پھر 35ویں ہجری میں جب ہجرت کے 35ویں ہجری گزر رہی تھی، 8 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محاصرہ کر دیا گیا. اس دن وہ روزے کی حالت میں تھے اور کہا کہ افطار کرنے دو. انہوں نے بار بار کہا بھی اپنے اس سے کہ میں وہ ہوں حضرت اللہ کے رسول نے مجھ سے یہ فرمایا. جی جی. لیکن لوگوں نے نہیں مانا اور غرض یہ ہے کہ ان کو افطار کے بعد جب تلاوت کرنے لگے کپڑے بدلے اور انہوں نے ان لوگوں نے ان کو شہید کر دیا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لوگوں کو منع کرنے کے لیے آئے. چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں زخمی ہوئے، ان کی بیوی کی انگلی بھی کٹی. اور غرض یہ ہے کہ جس وقت ان کی شہادت ہوئی تو ان کے خون کے چھینٹے مصحف عثمانی پہ پڑے. اس تاریخ اس کی گواہ ہے. مولانا محمود احمد قاسمی صاحب کے حضور حاضر ہوتا ہوں اس سوال کے ساتھ. مولانا صاحب، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر صحابہ کرام کی کیا تاثرات تھے اس وقت پہ؟ کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی ہے، بڑی اندوہناک شہادت ہے. جی جی جی. اور ان کی فیاضی سے، سخاوت سے کون فیضیاب نہ ہوا؟ بے شک. جی. ایسے شخص کو شہید کر دینا اتنی بے دردی کے ساتھ میں، اور خود ان کی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ عنہا کی 3 انگلیاں اس میں کٹ گئی تھیں جب بچانے کے لیے دوڑی تھی، تو پورا مدینہ سوگوار ہو گیا تھا اور بہت ہی غم کی فضا تھی، غم کا ایک ماحول تھا پورے مدینے میں. اس غم کو آج بھی ہم بھی محسوس کر رہے ہیں اور تمام صحابہ کرام نے اس کو محسوس کیا اور بہت ہی متاثر ہوئے اس شہادت کی بنیاد پر. جی جی. اب مسئلہ یہ تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد میں مسند خلافت کون سنبھالے؟ سب سے بڑا سوال تھا، سب سے بڑا مسئلہ تھا یہ. اور پھر جو قاتلین عثمان تھے ان کا کیا ہوگا، ان سے کس طرح سے نپٹا جائے؟ جی جی. یہ 2 اہم مسئلے تھے. پہلا مسئلہ مسند خلافت کا. مسند خلافت تقریباً عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد 3 دن تک خالی پڑا رہا، کوئی خلیفہ منتخب نہیں ہوا. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کبار صحابہ اور جو مدینے میں اہل الرائے لوگ موجود تھے، انہوں نے اصرار کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ خلیفہ ہو جائیں، منتخب ہو جائیں. اور مسلمانوں کے مفاد میں، دین اسلام کے مفاد میں، اصلاح امت کے لیے صحابہ کرام کے اصرار پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے لیے تیار کیا گیا. جب وہ خلافت کے لیے تیار ہوئے تو پھر یہ اصرار بڑھتا گیا کہ اب قاتلین عثمان سے قصاص لیا جائے، بدلہ لیا جائے. جی جی. یہاں تھوڑی سی سیاسی اعتبار سے ایک چوک بھی ہوئی ہے، اور سیاسی اعتبار سے چوک ہونے کے ساتھ ساتھ ایک چالاکی بھی کیا ہے فتنہ پردازوں نے. جی جی. چالاکی فتنہ پردازوں نے یہ کیا ہے کہ وہ بہی خواہ بن کر کے مسلمانوں کا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ بہی خواہ بن کر کے قافلے علی کے اندر وہ شامل ہو گئے. ان لوگوں نے بھی بیعت کر لیا تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں، تاکہ ان کی نگاہ ہم لوگوں کی طرف نہ آئے انتقام لینے کے لیے، قصاص لینے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے. یہ چالاکی ان لوگوں نے کیا تھا. جی جی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، صحابہ کرام کا اصرار ہے اس معاملے میں کہ قصاص لیا جائے، بدلہ لیا جائے. خاص طور سے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اصرار کر رہے ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ مجبور ہیں اور پریشان ہیں کہ کیا کیا جائے اور کس طریقے سے کیا جائے. ان کے سمجھ میں کچھ آ نہیں رہا تھا کہ کس طرح سے اس معاملے کو شروع کیا جائے. خلافت پر بیٹھنے کے بعد ایک جلد بازی سے ایک کام لیا کہ وہ جو دیگر اسٹیٹوں کے جو والی تھے، عمرا تھے اور گورنر حضرات تھے، ان میں سے بہت سے لوگوں کو معزول کر دیا. اور ان میں سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو ملک شام کے والی تھے، وہاں کے گورنر تھے، ان کو بھی معزول کر دیا اور معزولی کا پروانہ نامہ لکھ کر کے ایک صحابی کو بھیج دیا کہ آپ جائیں اور ان کی جگہ پر آپ کو ولایت مل رہی ہے اور آپ وہاں جائیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوتی کہ مجھے معزول کیا گیا ہے تو باضابطہ ان کو آگے ہی اس ملک شام کی سرحد پہ روک دیا جاتا ہے اور ان کو وہاں سے آگے نہیں بڑھنے دیا جاتا ہے.
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی ہے تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے اندر موجود نہیں تھی. جی. آپ کا معمول یہ تھا کہ ہر سال وہ حج پہ تشریف لے جایا کرتی تھی. ماشاءاللہ. جب وہ تشریف لے گئی حج پہ اور واپسی کا ارادہ کر رہی تھی، اس درمیان میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ یہ پیش آیا تھا. جی. صحابہ کرام بہت ہی پریشان تھے اور مذبذب تھے کہ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اقدام ہو رہا ہے والیوں کے بدلنے کا، تبادلے کا، اور ایسے ہی امیر معاویہ کی طرف پیش قدمی کا، اس میں کیا کیا جائے. ایک بڑا عجیب و غریب مسئلہ تھا اور بڑے کشمکش میں صحابہ کرام تھے. حضرت زبیر اور حضرت طلحہ یہ دونوں حضرات تو حضرت علی سے اجازت لے کر کے چلے گئے مکہ. جی. اور بقیہ اور دیگر صحابہ کرام مدینے کے اندر رہے، خاص طور سے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن بکر رضی اللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دیگر صحابہ کرام مدینے میں رہے. انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھیے ہم اس معاملے میں خاموش ہیں، اور انہوں نے سکوت کا اظہار کیا کہ ہم کسی کی طرف نہیں ہیں، ہم چپ چاپ مدینے کے اندر پڑے رہیں گے. نیوٹرل ہو گئے حضرات. اب اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر ملی ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں، اور ادھر حضرت زبیر اور اسی طریقے سے حضرت طلحہ جب پہنچ گئے ہیں مکہ، اور ان لوگوں سے وہاں کے روداد اور حالات معلوم ہوئے ہیں، تو اصلاح امت کے لیے، اصلاح احوال کے لیے انہوں نے سوچا کہ میں بصرہ جاؤں. پھر لوگوں سے مشورہ ہوا کہ انہیں پہلے مدینہ چلنا چاہیے. مدینہ آئی ہیں، اور مدینہ آنے کے بعد میں پھر وہ بصرہ کی طرف گئی ہیں، اور جا کر کے وہاں ایک اہم ترین خطبہ دیا ہے، جس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا امت کے اندر اصلاح چاہتی تھی، اور قاتلین عثمان سے قصاص اور بدلہ چاہتی تھی. اور اس کے درمیان پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ادھر سے گئے ہیں، اور ایک ذات قارہ کے نام کی کوئی جگہ ہے، وہاں جا کر کے انہوں نے منزل کیا ہے. اور پھر ایک واقعہ پیش آیا ہے جس کو تاریخ کی کتابوں میں جنگ جمل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور رک کر کے میں یہاں اس بات کی طرف بھی اشارہ کروں گا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے میں اور خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قافلے میں کچھ فتنہ پرداز ایسے اس میں شامل ہو گئے تھے، داخل ہو گئے تھے، جو یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ کسی اعتبار سے ان لوگوں کے درمیان میں صلح ہو، مصالحت ہو. جی. ایک صحابی ہیں قعقاع بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوفے کے رہنے والے تھے، بہت ہی مدبر اور سمجھدار صحابی تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں اپنی طرف سے ان کو سفیر بنا کر کے اما عائشہ کی طرف بھیجا کہ دیکھو حضرت علی آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، ان کا مقصد جنگ و جدال نہیں ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آمادگی کا اظہار کرتی ہیں، اور اس قافلے میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں. ان لوگوں کو بلایا گیا، اور وہ بھی اس صلح کے معاملے پر آمادہ ہو گئے. اور حضرت قعقاع بن عمر آئے ہیں، حضرت علی کی طرف ان کو خوشخبری دی ہے کہ بھئی اما عائشہ بھی تیار ہو گئی ہیں، اور وہ دونوں صاحبان بھی تیار ہو گئے ہیں، اس پہ صلح کر لیا جائے. لیکن وہ جو لوگ تھے فتنہ پرداز لوگ جو اس قافلے میں چھپے ہوئے تھے، اور اس قافلے میں چھپے ہوئے تھے، ان لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی، اور یہ سوچ رہے تھے کہ اگر کہیں یہ مصالحت ہو گئی، اتحاد و اتفاق ہو گیا، تو اتحاد و اتفاق کے بعد پھر ہماری گردنیں ناپ دی جائیں گے، ہم لوگ بچیں گے نہیں. گفتگو کا سلسلہ مولانا صاحب چلتا رہے گا. دو کالر منتظر ہیں، ان سے ہم ان کا سوال نوٹ کر لیتے ہیں، جمع کر لیتے ہیں. نذرانہ صاحبہ ہیں اور سالار صاحب ہیں اپنے اپنے سوالات کے ساتھ. فرمائیں بہن نذرانہ، کیا جاننا چاہتی ہیں آپ؟ السلام علیکم آپ سبھی کو. وعلیکم السلام بہن نذرانہ. وبرکاتہ. جی میرے 3 سوال ہیں. مختصر میں ایک سوال اگر آپ لیں تو زیادہ مناسب ہوگا، چونکہ بہت سارے ہمارے ناظرین ہیں جو کہ اپنے اپنے سوالات ہمیں بہت سال بعد میرا آج نمبر لگا ہے، لے لیجیے. جو اہم سوال ہیں بہن 2 سوال پوچھ لیجیے، کیونکہ آج ہمارا خاص جو فوکس ہے. جی جی فرمائیں. جی سر پہلا سوال میرا یہ ہے کہ جیسے ہم یہ اس کے روزے رکھتے ہیں ماہ محرم کے، جی تو اس کی نیت ہم جیسے رمضانوں میں کرتے ہیں، وہ بھی سومیا غدن نویتو میں شہید رمضان، اس طرح سے کر سکتے ہیں؟ بالکل. نیت کے تعلق سے ایک مرتبہ پھر مولانا صاحب سے درخواست کروں گا، حالانکہ پروگرام کے آغاز میں کیا نام ہے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ مجھے نام کے معنی جاننے تھے. اپنے نام کے معنی؟ نذرانہ کے معنی؟ نہیں، جی دوسرے نام کے معنی جاننے تھے. محمد الصمد
یہ نام ہم تک نہیں پہنچا ہے. بہرحال انشاءاللہ تعالی دوبارہ فون کریں گے. سالار صاحب کا سوال ہم شامل کر لیتے ہیں. بتائیں سالار صاحب آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام سالار صاحب، خیر مقدم آپ کا. بھائی صاحب سوال یہ ہے کہ جیسے محرم کی 10 تاریخ کے دن ہم کون سی طریقے کی عبادت کریں، یہ جاننا چاہتا ہوں. بہت شکریہ. اور یہ سوال ہمارے موضوع کو بھی اعتبار سے بہت مناسب ہے. اور باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. بہت اہم سوال ہے. اس سے پہلے کہ اپنے موضوع کی طرف ہم رخ کریں، مفتی صاحب مشتاق صاحب، سالار صاحب کا سوال ہمارے موضوع کو بھی چھوتا ہوا ہے اور اس آج کے اعتبار سے بہت مناسب بھی ہے. ان کا کہنا ہے کہ یوم عاشورہ کو کیا عبادات کرنی چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ عاشورہ جو 10 محرم کا جو اس وقت اہتمام ہے، یہ واقعہ چونکہ نبی کریم علیہ السلام کے یعنی تقریباً دنیا سے رخصت ہونے کے 50-51 سال بعد واقع ہوا. تو نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں تو یہ اس طرح کا کوئی بڑا نظام نہیں تھا محرم کا. اللہ کے رسول نے اتنا ہی بیان جو پہلے کی تاریخ چلی آ رہی تھی اس کے اعتبار سے روزے کا حکم فرمایا، اور روزے کو تلاوت سے مناسبت. رمضان کو ایسے رمضان میں روزہ ہے تو روزے کو تلاوت سے، تو روزہ سب سے بڑی عبادت ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ اس میں تلاوت کر سکتے ہیں. اور باقی جو کھانا کھلانے کا جو نظام ہے، جو کھلاتے ہیں کہ کھانا غربا مساکین کو، یہ چند چیزیں ہیں، یہ اس کا اہتمام ہمیں زیادہ کرنا چاہیے. بہت شکریہ سالار صاحب کو. امید ہے اپنے سوال کا جواب مل گیا ہے. بہن نذرانہ کا سوال بھی ہمارے موضوع کے تعلق سے ہی ہے. کہتے ہیں کہ عاشورہ کے روزے کی نیت کس طریقے سے کرنی چاہیے؟ حالانکہ ہم نے پروگرام کے آغاز میں ہی مولانا مفتی محمود صاحب سے سوال کیا تھا یہ، اور لیکن ایک مرتبہ پھر آپ سے درخواست. یہ سوال کل پرسوں بھی آیا تھا. کہ دیکھیے، رمضان کے روزے کی نیت یوں کی جاتی ہے کہ نویت بصوم غد من شہر رمضان. تو چونکہ وہ رمضان کے مہینے کا روزہ ہے، یہ محرم کا روزہ ہے، تو محرم کے روزے میں اس طرح نیت نہیں کی جائے گی، چونکہ شہر رمضان نہیں لگایا جائے گا رمضان کا مہینہ، بلکہ نیت کی جائے گی کہ میں نویت بصوم غد من عاشورہ. عربی کا لفظ یاد نہ رہے تو اس کو آسان ہے کہ میں کل عاشورے کے روزے کی نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں. اتنا ہی کہا جائے گا، بس ہمارے لیے کافی ہے. اب رخ کریں گے مولانا محمود قاسمی صاحب کا. اور اس سوال کے ساتھ چونکہ تسلسل ٹوٹ رہا تھا اور بہت اہم موضوع پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو چل رہی ہے. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سنبھالنے کے بعد مولانا محمود صاحب، عالم اسلام کا منظرنامہ کیا تھا؟ بہت مختصر میں، چونکہ یہ بہت تفصیلی موضوع ہے. دیکھیے، بات چل رہی تھی ابھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کہ بار بار جو صحابہ کرام کا اور اکابرین کا جو مطالبہ تھا وہ یہی تھا کہ جو قاتلین عثمان ہیں ان سے قصاص لیا جائے اور بدلہ لیا جائے. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے چالاکی کر کے ان لوگوں نے، فتنہ پردازوں نے بیعت کر لیا تھا. اور وہ لوگوں کی پوزیشن اتنی مضبوط ہو گئی تھی کہ ان لوگوں کے اگینسٹ جانا، ان لوگوں کے خلاف جانا حضرت علی کے لیے بہت مشکل اور ناممکن سا معلوم ہو رہا تھا. اس لیے وہ سوچ رہے تھے کہ اگر ہم ان لوگوں کے اگینسٹ ابھی جاتے ہیں اور قصاص عثمان کے چکر میں اگر ہم پڑتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ عالم اسلام اور خطرے میں پڑ جائے. اس لیے اس کو نظر انداز کر رہے تھے اور کسی اچھے موقع کا تلاش میں تھے. اور پھر یہ سارے واقعات پیش آئے ہیں. جنگ جمل کا واقعہ پیش آیا اور پھر اس میں مصالحات ہوتے ہوتے پھر ایک خونریز جنگ ہوئی ہے مسلمانوں کے درمیان ہی، اور کرایا ہے ان فتنہ پردازوں نے. پھر آگے چل کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مصالحت ہو گئی ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت ہی اکرام کیا ہے، اور جا کر کے ملاقات کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اپنے اس عمل کے بارے میں اظہار کیا ہے کہ جو ہم سے ہوئی ہے اور ہم اس سے نادم و پشیمان ہیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ ہمارے تمہارے درمیان میں جو بھی معاملہ ہوا، ایک ساس کا اور ایک داماد کا جو مسئلہ ہوتا ہے اس درمیان میں جو کچھ اختلافات ہو جاتے ہیں، اس طرح کے مسائل ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے میں بھی بہت آزردہ خاطر ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باضابطہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت اکرام کے ساتھ میں، یہاں تک کہ بصرہ کی 40 خواتین کو ساتھ
ساتھ میں کیا، حسنین کریمین کو ساتھ میں کیا، اور خود مشایعت کیا ہے، پیدل چلے ہیں اور چل کر کے مکے کی طرف آپ کو روانہ کیا ہے، اور بہت سارے چیزیں نقدی وغیرہ فراہم کیا ہے۔ اس طرح سے اعزاز و اکرام کے ساتھ میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مکے روانہ کیا، پھر وہ مکے گئی اور مکے سے آ کر کے مدینے آئی ہیں، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی جنگ جمل کے اس واقعے کو یاد کرتی تھیں تب وہ بہت ہی گریوزاری کے ساتھ میں رویا کرتی تھیں۔ جی، باتوں کا سلسلہ مولانا صاحب چلتا رہے گا، باتوں کا سلسلہ مولانا محمود احمد قاسمی صاحب سے ایک مرتبہ پھر جوڑتے ہیں۔ بہت اہم موضوع پر بات چل رہی ہے، بہت تفصیلی موضوع ہے، لیکن اس کو مختصر کرتے ہوئے مولانا صاحب سے درخواست کر رہا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بیان فرما دیں۔ ناظرین کرام سے بڑی معذرت کے ساتھ میں کہ چونکہ بہت ہی تفصیلی موضوع ہے یہ اور سلسلہ وار ہے یہ، تو ان سے معذرت کے ساتھ میں ان تمام باتوں کو سمیٹتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ اس وقت حالات بہت پیچیدہ تھے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے باضابطہ مصالحت ہوئی ہے۔ مصالحت ہونے کے بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، یہاں تک کہ عمرو بن عاص کے بارے میں اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، ان تینوں اکابر صحابہ کرام کے بارے میں مکے میں ایک میٹنگ ہوتی ہے، اور میٹنگ میں طے پایا جاتا ہے کہ ان تینوں لوگوں کو جو فتنے اور جھگڑے کی جڑ ہیں ان کو نپٹا دیا جائے، اور باضابطہ اس کے لیے آدمی طے ہو جاتے ہیں کہ اس کو کون نپٹائے گا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف بھی آدمی چلا گیا ان کو قتل کرنے کے لیے، ادھر کوفے کی طرف چلا گیا علی رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے، ادھر مصر کی طرف چلا گیا ایک شخص عمرو بن عاص کو قتل کرنے کے لیے۔ اتفاق کی بات، اس رات میں عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی طبیعت ناساز تھی، وہ فجر کی نماز کے لیے نہ جا سکے، اپنی جگہ پر کسی اور کو بھیج دیا، تو وہاں حملہ دوسرے آدمی پر ہوا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر حملہ ہوا، لیکن وہ حملہ تھوڑا سا ہلکا تھا جس کی وجہ سے ان کی جان بچ گئی، اور دوا علاج کے بعد میں وہ روبہ صحت ہو گئے تھے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ پر جو حملہ ہوا تھا بہت ہی کاری ضرب لگی تھی اور بہت ہی دردناک طریقے سے تھی، اور جب قصر خلافت میں لائے گئے ہیں واپس تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسن سے کہا ہے کہ دیکھو اگر میرا انتقال ہو جائے اس حالت میں تو میرے بعد میں اس کو بھی نپٹا دینا، لیکن اگر میں زندہ رہا تو میں اپنے قاتل کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے اور معاف کرنا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ اس طرح کی آپ نے وصیتیں کی ہیں، اور اس زخم کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے، اور وہ جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ مولانا محمود صاحب، بہت خاص موضوع پر ہماری گفتگو چل رہی ہے، انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ اس گفتگو کل اور آگے بڑھائیں، لیکن اب وقت موقع پر خاص دعا کے اہتمام کے لیے آپ سے درخواست گزار ہوں کہ خاص دعا فرماتے ہیں آپ اس موقع پر یوم عاشوراء کے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا من أنفسنا طرفة عين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو لغزشوں کو درگزر فرما۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے الہ العالمین ہمارے ان خطاؤں کو معاف فرما جو دن کے اجالے میں رات کی تاریکی میں ہوئے۔ اے اللہ تو خطاؤں کو معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو غفار و ستار بھی ہے۔ اے اللہ ہماری مغفرت کا اعلان فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ پوشی فرما۔ اے کریم آقا تیرے سامنے دست بدعا ہے، ہم تمام لوگوں کے دعاؤں کو قبول فرما۔ اے الہ العالمین جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ عزیز سلام کے جتنے بھی ناظرین ہیں ان کے جو بھی جائز تمنائیں ہیں، جو بھی جائز خواہشات ہیں، الہ العالمین ان کے جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کے اعزاء اقربا میں سے اور ہمارے ناظرین میں سے
جن لوگوں کے بیٹے بیٹیاں بے نکاحی ہیں اے اللہ ان کے مناسب ان کے جوڑ کے انہیں رشتہ عطا فرما. اے الہ العالمین ہم تمام لوگوں پر اپنا فضل و کرم نازل فرما, اپنی رحمت خاصہ نازل فرما. اے الہ العالمین ہمارے عزیز السلام کے اس ٹیم کے اندر جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں تمام لوگوں کو رزق حلال واسع نصیب فرما, رزق حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین اپنا فضل و کرم نازل فرما, اپنی رحمت خاصہ نازل فرما. اے الہ العالمین امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس پیغام کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام لوگوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما, صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرما. اے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ناچاقیوں سے اختلافات سے محفوظ فرما. اے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ناچاقیوں اختلافات سے محفوظ فرما. الہ العالمین اس ملک کے سالمیت کے لیے, اس ملک کی اتحاد اتفاق کے لیے, اس ملک کی ترقی و تمدنی کے لیے ہم تمام لوگوں کو اپنی خدمات پیش کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اور اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہم تمام لوگوں کے دعاؤں کو قبول و منظور فرما. وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ مولانا محمود احمد قاسمی صاحب تشریف آوری کا اور تفصیلی رہنمائی فرمانے کے لیے. مفتی صاحب مشتاق صاحب کا دل سے ہم شکریہ ادا کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی کل پھر اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے. یہ خاص سلسلہ ناظرین کل بھی جاری رہے گا. آپ سے درخواست ہے کہ کل بھی ہمارے ساتھ جڑیے گا. فی الحال آج کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان اطہر کو بھی اجازت دیں.